یہ بھی ایک بڑی بات ہوتی ہے کہ عمومی طور پر ہم بعض اوقات دوسروں کے ساتھ تو اچھا سلوک کر لیتے ہیں، لیکن رشتہ داروں کے ساتھ کرتے ہوئے گھبراتے ہیں۔ دونوں طرح کے لوگ ہوتے ہیں، بعض دوسروں کے ساتھ نہیں کریں گے، رشتہ داروں کے ساتھ کریں گے، بعض رشتہ داروں کے ساتھ نہیں کرتے، دوسروں کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں۔ اور اس میں عمومی طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ کوئی نعمت ہمارے رشتہ دار کو مل جائے تو وہ بھی اپر لیول پر ہمارے برابر آ جائے اور پھر ہماری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر باتیں کریں۔ ہم چاہتے ہیں ہمارا لیول پورے خاندان میں سب سے بلند و بالا ہو، پیسہ ہمارے پاس ہو، چمکتی گاڑی ہمارے پاس ہو، بہترین علاقے میں ہمارا گھر ہو، ہمارے بچے سب سے اچھے اسکول میں پڑھ رہے ہوں، تاکہ جب خاندان والے پوچھیں تو ان پہ روب اور دبدبہ طاری ہو، نگاہیں جھکی ہوں اور وہ ہم سے بڑے تعظیم کے ساتھ بات کریں۔ ہم شادی بیاہ میں آئیں تو ہمارے لیے مخصوص جگہیں رکھی جائیں اور ہمیں شادی بیاہ میں بلایا جانا لازم سمجھا جائے۔ یہ ایک انفرادی خصوصیت، انفرادی حیثیت حاصل کرنے کی ایک باطن کے اندر خراب تمنا موجود ہوتی ہے۔ اور یہ سرداری کب تک قائم رہے گی؟ مرکز محفل انسان کب تک بنے گا؟ جب تک ہمارے مقابل کوئی دوسرا نہ آئے۔ اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ سب کو نیچے رکھو، کسی کو اتنا نہ دو کہ وہ ابھر جائے۔ اگر کوئی کہے گا کہ میرے بچے کی سفارش کر دیں، بہت اچھی جاب آئی ہے، اور کر سکتے ہیں لیکن نہیں کریں گے، کیوں؟ سیلری بہت اچھی ہے، ایسا نہ ہو بچہ ترقی کر جائے تو آج یہ چھوٹے مکان میں کل بڑے مکان میں آ جائیں گے، بڑے علاقے میں، تو ہماری سرداری جاتی رہے گی، یہ شان و شوقت بڑھ جائے گی ہم میں اور ان میں، نہیں کریں گے سفارش۔ تو اب یہ بڑی بات ہوتی ہے۔ حالانکہ مزاج شرع یہ ہے کہ اگر آپ صدقہ بھی دینا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو دیں۔ اگر آپ زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں، سب سے پہلے حقدار آپ کے مستحق قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں، انہیں دیں۔ اور اگر ایسا نہیں ہے پھر آپ دوسروں کو دے سکتے ہیں۔ تو مشکل ہوتا ہے ذرا رشتہ داروں پر خرچ کرنا۔ جو کرتے ہیں انہیں میری بات اتنی سمجھ میں نہیں آئے گی، جو نہیں کرتے ہیں انہیں بہت اچھی سمجھ میں آئے گی کہ واقعی بات بالکل ٹھیک ہے۔ یہ اگر آپ کرتے ہیں لیکن آپ اپنے خاندان میں دیکھیں گے تو پھر بھی آپ تائید کریں گے کہ ہاں ہمارے خاندان میں بھی ایسے آئٹم موجود ہیں کہ جو رشتہ داروں کو نہیں دینا ہے، غیر کو دے دیں گے، رشتہ داروں کو نہیں دیں گے۔ تو یہ بھی ایک امتحان آپ کہہ لیجیے، اس کو سرکار نے فرمایا اپنے رشتہ داروں کو دے دو۔ دیکھیں نا، غیر کو دیتے کوئی بات نہیں، اب اگر رشتہ داروں کو دیں گے، باغ ان کا ہو جائے گا، وہ اس باغ میں خود مالک بن کر بیٹھے ہوں گے، اصل مالک باہر ہے، وہ پھل کھا رہے ہوں گے، پانی پی رہے ہوں گے، یہ باہر ہیں۔ سرکار ہو سکتا ہے بعد میں بھی تشریف لے جائیں تو ان کے پاس جائیں گے، ان کو عزت ملے گی، یہ باہر ہوں گے۔ یہ قربانی کوئی آسان ہے؟ یہ سوچنا چاہیے ذرا کہ ہمارے صحابہ کرام علیہم رضوان نے کس طرح قربانی دی، اور وہ ہمارے لیے رول ماڈل ہیں۔ لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے باطنی ان آلائشوں کو، خرابیوں کو دور کریں اور اپنے مذہب اسلام کی تعلیمات کے مطابق، اللہ اس کے رسول کی رضا کے مطابق طرز عمل اختیار کریں، چاہے ہمارا باطن اسے قبول کرنے سے انکار کر رہا ہو۔ چنانچہ جیسے میں نے آپ کو عرض کیا کہ اگر آپ اپنے کسی رشتہ دار کو مالی فائدہ پہنچا سکتے ہیں صرف اللہ کے لیے، اپنی تعریف نہ چاہیں، واہ نہ چاہیں، یہ نہ چاہیں کہ میری دعوتیں کریں، مجھ سے مروب ہو کر بات کریں، سلام میں پہل کریں، میں آؤں تو کھڑے ہو جائیں، مجھے ضرور شادی کارڈ پہنچایا جائے، مجھے شادی ہال کے اندر میرے الگ صوفہ لگایا جائے، پھر تو آپ نے کیش کر لیا اپنے نیک عمل کو، کیش نہ کریں۔ اسی طرح ان کے بچوں کو سفارش کی ضرورت ہے، سفارش کر دیں۔ ان کے بچوں کو کی تعلیم کے لیے پیسہ چاہیے، اگر آپ کو اللہ نے وسعت دی ہے تو ان کو بچوں کو پڑھوا دیں، ترقی کرنے دیں۔ یہ ہمیشہ ذہن میں رکھیں، ذہن بنا لیجئے، عزت، ذلت، ترقی، تنزلی، مال کی کمی، زیادتی، اللہ تعالیٰ نے ازل سے اس کے فیصلے کر دیے ہیں۔ کوشش کرنا آپ کا میرا کام ہے، لیکن اتنا ہی ملے گا جتنا اللہ تعالیٰ نے ازلی فیصلہ فرما دیا ہے۔ تو اگر اللہ کسی کو عزت دینا چاہے اور میں چاہوں کہ نہیں اس کو عزت نہ ملے، تو بتائیے ایسا ہو سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ بلکہ اگر میں کوئی کوشش کروں گا اس کو ذلیل کرنے کے لیے تو میں اس کو ذلیل کرنے لگا ہوں جس کو اللہ عزت دینا چاہتا ہے۔ یقیناً فتح اللہ کی ہے، کامیابی اللہ کی ہے، میری تو نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ اپنے ارادے کو ضرور پورا کرے گا، میں تو نہیں کر سکتا۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ مجھے نقصان ہوگا، میں اللہ کی تقسیم پر ناراضگی کا اظہار کر کے اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالوں گا۔ اس لیے جب ہم کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں اور وہ ترقی کرتا ہے تو اس سے جلیں کڑے نہیں، وہ آپ تو صرف وسیلہ بن گئے، حقیقتاً تو اللہ کا ازلی فیصلہ تھا کہ اللہ اس کو عزت دے گا۔ اور جب اللہ تعالیٰ کسی کو عزت دے کر ہم سے بھی اوپر لے جائے تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر اعتراض کرنے والے؟ ہمیں سر تسلیم خم کرنا چاہیے اور اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے۔ جو اپنے اندر یہ وسعت پیدا کر لے گا وہ نہ تو کسی کی جھوٹی تعریفیں کرے گا، نہ مسکے لگائے گا، نہ وہ کسی سے خوفزدہ ہوگا، اور نہ کسی کی لیگ پولنگ کرے گا۔ وہ کہے گا ٹھیک ہے، اللہ نے اگر کسی کو عزت دینی ہے تو دے دے گا، بلکہ اگر میں معاون بن جاؤں تو اچھا ہے، میں بھی عزت دے دیتا ہوں، مجھے ثواب جاریہ ہو جائے گا۔ لیکن بہت مشکل کام ہوتا ہے۔